اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم ذکر کریں کتاب نہج البلاغہ سے، کہ جو کتاب ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور اس میں خطبہ نمبر 8 میں آپ نے فرمایا، یہ کلام زبیر کے متعلق اس وقت فرمایا کہ جب کہ حالات اس قسم کے بیان کے مقتضی تھے کہ وہ ایسا ظاہر کرتا تھا کہ اس نے بیعت ہاتھ سے کر لی تھی مگر دل سے نہیں کی تھی۔ ہر صورت اس نے بیعت کا تو اقرار کر لیا، لیکن اس کا یہ ادا کہ اس کے دل میں کھوٹ تھا تو اسے چاہیے کہ اس دعوے کے لیے کوئی دلیل واضحہ پیش کرے، ورنہ جس بیعت سے منحرف ہوا ہے اس میں واپس آئے۔ جب زبیر ابن عوام نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بیعت شکنی کی تو وہ اس کے لیے کبھی یہ عذر کرتے تھے کہ مجھے بیعت کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور مجبوری کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہوا کرتی، اور کبھی یہ فرماتے تھے کہ یہ تو صرف دکھاوے کی بیعت تھی، میرا دل اس سے ہم نوا نہ تھا۔ گویا کہ وہ خود ہی اپنی زبان سے اپنے ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا اعتراف کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عذر ایسا ہی ہے جیسے کوئی اسلام لانے کے بعد منحرف ہو جائے اور سزا سے بچنے کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نے صرف زبان سے اسلام قبول کیا تھا، دل سے نہیں مانا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ عذر مسموع نہیں ہو سکتا، اور نہ اس ادا کی بنا پر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ اگر انہیں یہ شبہ تھا کہ حضرت کے اشارے پر عثمان کا خون بہایا گیا ہے تو یہ شبہ اس وقت بھی دامن گیر ہونا چاہیے تھا کہ جب اطاعت کے لیے حلف اٹھایا جا رہا تھا اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھ رہا تھا۔ یہ کہ اب توقعات ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے اور کہیں اور اسے امید کی جھلکیاں دکھائی دینے لگی تھیں، حضرت نے مختصر سے لفظوں میں ان کے دعوے کو یوں باطل کیا ہے کہ وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاتھ سے بیعت کی تھی، تو پھر جب تک بیعت کے توڑنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا انہیں بیعت پر برقرار رہنا چاہیے، اور اگر بقول ان کے دل اس سے ہم آہنگ نہ تھا تو اس کے لیے انہیں کوئی واضح ثبوت پیش کرنا چاہیے، لیکن دلی کیفیات پر تو کوئی دلیل لائی نہیں جا سکتی، تو وہ اس کے لیے دلیل کہاں سے لائیں گے، اور دعوے سے دلیل قبول و خرو نہیں۔